دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہرے کو دھو، بازوؤں کو دھو، سر کا مسا کرو، پاؤں کو دھو. اس کو ہم وضو کہتے ہیں. یعنی نماز کرنے سے پہلے کیا کرو؟ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرو. اس میں اللہ نے چہرے کا ذکر کر دیا، بازوؤں کا ذکر کر دیا، سر کا مسا اور دونوں پاؤں. اب بغیر وضو کے نماز ہو جائے گی ہے بھائی؟ اچھا اس میں اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم سفر میں ہو تو وضو چھوڑ دو. رمضان میں تو کہا کہ سفر میں ہو تو چھوڑ دو. اب اگر کوئی استدلال کرے کہ دیکھو نبی نے رمضان میں ان صحابی کو روزہ توڑنے کا حکم دیا مشقت کی وجہ سے، تو اس کا مطلب ہے کہ شریعت میں تکلیف اور مشقت نہیں ہے، لہٰذا اگر وضو کرنا مشکل لگ رہا ہے تو بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتا ہے انسان. کوئی شخص یہ دلیل دے تو آپ مان لیں گے اس کی دلیل کو؟ آپ یہی کہیں گے بھائی وہ مسافر ہے، اس کو اللہ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی، مسافر کو وضو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے. جیسے تیسے ممکن ہو آپ کو وضو کرنا پڑے گا جب تک پانی موجود ہے. اور اگر پانی نہیں ہے تو اللہ نے کس کی اجازت دی؟ تیمم کی. اب اللہ نے چہرہ دھونے کا حکم دیا تو قرآن میں چہرے کا لفظ مطلق ہے، اور مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے، کوئی جز اس سے مستثنا نہیں ہے. تو چہرے کا مطلب پورا چہرہ. اب اگر کسی نے ایک بال کی جگہ بھی وضو میں چھوڑ دی تو کوئی یہ دلیل دے سکتا ہے کہ کیا ہوا، اللہ نے چہرہ کہا تھا، زیادہ چہرہ تو دھو لیا نا، ایک آدھ جگہ ایک چھوٹی سی بال کے برابر جگہ خوش رہ گئی تو چھوڑو، رہنے دو. تو یہ دلیل اس کی صحیح ہوگی؟ بول لیں بھائی ابھی تو روزہ شروع نہیں ہوا نا. اب مجھے ایک بات بتائیں، ایک آدمی نے مکمل وضو کیا، چہرہ بھی پورا دھو لیا، بازو بھی مکمل دھو لیے، سر کا مسا بھی کر لیا، پاؤں کی چھوٹی انگلی کے ناخن کا 10واں حصہ چھوڑ دیا اس نے. دونوں پاؤں بھی دھو لیے، پاؤں کی چھوٹی انگلی کا ناخن اور اس ناخن کا 10واں حصہ، اس کو پتا ہے کہ یہ میں نے چھوڑ دیا. اب وہ نماز پڑھائے گا تو ہو جائے گی. اس شخص میں اور مکمل وضو نہ کرنے والے کی نماز میں کوئی فرق ہوگا؟ بول لے بھائی کوئی ٹیکس نہیں لگے گا، بول لیں فرق ہوگا کوئی؟ اب یہ نماز پڑھا رہا ہے، ایک جو وضو کر کے آیا تھا، یعنی اس نے وہ ناخن کی جگہ نہیں چھوڑی، اس نے جب نماز پڑھائی ہے تو بغیر خشوع و خضوع کے بس سورہ فاتحہ پڑھی، قل واللہ پڑھی، رکوع کیا، دل نہیں لگ رہا اس کا نماز میں، بار بار کھجا رہا ہے، کبھی پگڑی صحیح کر رہا ہے، فرائض واجبات ایک فارمیلٹی پوری کر لی اس نے. اور یہ دوسرا ہے، اس کے ناخن کا ایک بال کے برابر جگہ رہ گئی تھی، لیکن یہ جب آیا 2 رکعتیں اس نے 2 گھنٹے میں مکمل کی. تکبیر تحریمہ کے وقت سے رونا شروع ہو گیا، اتنا خشوع و خضوع، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، اٹک رہا ہے اس میں، پھر سورہ بقرہ شروع کر دی، رو رہا ہے اس میں، رکوع میں رو رہا ہے. سجدے سے گیا تو پولیس بلوانی پڑی اٹھانے کے لیے، اٹھ ہی نہیں رہا سجدے سے، جا اتنا لمبا سجدہ، بڑا لمبا رکوع، بڑا لمبا سجدہ، بہت مشکل سے اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں. لیکن ناخن کی 10واں حصہ کیا تھا اس کا؟ اب دیکھنے میں کیا دل چاہ رہا ہے کہ کس کی نماز قبول ہو؟ دیکھنے میں اس کی، لیکن اللہ کے ہاں کس کی قبول ہوگی؟ بولو نا بھائی، پہلے والے کی. حالانکہ اس نے خشوع و خضوع سے نماز نہیں پڑھی، فرائض واجبات کی ایک فارمیلٹی پوری کر لی ہے اس نے، کہ جو تھا اللہ نے کہا تھا وہ ٹوٹا پھوٹا کر دیا کسی طریقے سے. دوسرا الٹا لٹک کے پڑھ لے نماز، رو رو کے پاگل ہو جائے، تو پاگل ہونے کی دلیل ہوگی کہ جب تجھے پتا ہے کہ وضو ہی نہیں ہوا تو کیوں یہ محنت کر رہا ہے بھائی؟ اس سے کیا پتا چلا کہ شریعت کے حکام میں لچک نہیں ہے، جیسے کہہ دیا قانون بنا دیا اس کو فالو کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہہ سکتے کیا ہو گیا اگر ایک انگلی کا ناخن چھوڑ دیا تو کیا ہو گیا، کوئی قیامت آ گئی؟ اے اللہ یہ کیوں میری مفتی مجھ پہ فتوا کیوں لگا رہے ہیں؟ پھر علماء ایسے لوگوں پہ فتوا لگاتے ہیں تمہاری نماز نہیں ہوتی. ہاں ان کو بھائی یہی فتوے لگانے آتے ہیں، اس کی ہوتی ہے، اس کی نہیں ہوتی. یہ قیامت میں اللہ فیصلہ کرے گا کہ کس کی ہوتی ہے اور کس کی نہیں ہوتی. مفتیوں کو حق نہیں ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے یہ مفتی لوگ ایک دوسرے کو کافر کافر کہتے رہتے ہیں، قیامت میں اللہ فیصلہ کرے گا کون کافر ہے کون نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے، اللہ نے دنیا میں بھی فیصلہ کر دیا ہے، قانون بتا دیا کہ یہ کافر ہے یہ مسلمان ہے. تو مفتی کافر بناتے نہیں ہیں، جس کو اللہ نے کافر قرار دے دیا بتا دیتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں یہ کیا ہے، کافر ہے. نبی کے دور میں غیر مسلم آ کے اسلام قبول کرتے تھے تو ان کو مسلم کہا جاتا تھا، اس سے پہلے تک ان کو غیر مسلم کہا جاتا تھا، کافر کہا جاتا تھا. یہ بھی ایک نیا شوشہ چھوڑا ہوا ہے آج کل میڈیا پہ کہ کسی کو کافر کہنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ جو ہے کافر تو اس کو کافر کہنا پڑے گا نا. ہاں اس میں احتیاط لازم ہے کہ جب تک 100% یقین نہ ہو آپ کہہ نہیں سکتے.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ رہ گئی تو روز نماز ہوگی؟ بولو بھائی نہیں ہوگی، چاہے کچھ بھی کر لو. اچھا پانی نہیں ہے، تیمم کا حکم ہے. تیمم تو بہت آسان ہے، ایک ہاتھ مٹی پہ مار کے پورے منہ پہ پھیر لیا، ایک دفعہ دوبارہ مٹی پہ مارا، بایاں ہاتھ بازو پہ پھیر لیا اور دایاں ہاتھ بائیں بازو پہ پھیر لیا، تیمم ختم. غسل جنابت ہے تو یہی تیمم ہے، وضو ہے تو یہی تیمم ہے. غسل جنابت ہے تو اس میں نیت غسل کی کرنی ہے، طریقہ یہی ہے، ایک دفعہ. اب کسی پہ غسل فرض ہوا یا کسی پہ وضو فرض ہوا، وہ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے یار، ایک دفعہ یوں کیا گیا، اس سے کیا قیامت آ جائے گی، ایسے ہی پڑھ لو، ساری زندگی وضو ہی سے پڑھتا رہا ہوں نا، تو آج اگر بغیر اس سے پانی نہیں ہے تو کیا تکلف، مٹی پہ ہاتھ ماروں گا ایک دفعہ، تو اس سے ہوتا کیا ہے، ویسے ہی پڑھ لو. یا اس نے صرف چہرے پہ ہاتھ پھیرا، بازوؤں پہ نہیں پھیرا، یا بازوؤں پہ پھیرا، انگلی چھوڑ دی، ایک انگلی چھوڑ دی، ایک ناخن چھوڑ دیا، تیمم نہیں ہوگا. اب رو رو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو رو لے، گورنمنٹ کی طرف سے رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے، مگر اس کی یہ نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو وہ فارمیلٹی پوری کرنی پڑے گی جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہے، وہ کرنا پڑے گا. آپ کتنے لوگ ہیں ہمیں فون کرتے ہیں سفر میں کہ حضرت غسل فرض ہو گیا، جسم پہ ناپاکی لگی ہوئی ہے، اب دھونے کے لیے پانی نہیں ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دل نہیں لگ رہا، عجیب سی فیلنگ ہو رہی ہے، گندے پندے ہو رہے ہیں، اور ویسے نماز اللہ قبول کرے گا. میں کہتا ہوں تمہاری قبول نہیں کرے گا، ہماری کر لے گا انشاءاللہ، کیونکہ تم کو اللہ پر اعتراض ہو رہا ہے کہ یہ کیسے اللہ نے مجھے حکم دے دیا. بھائی اس کو اللہ پر اعتراض ہو رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اسی طرح قبول کر رہا ہوں، جب پانی نہیں ہے تو تیمم کرو. اب مٹی سے کپڑے تو نہیں صاف کرے گا نا، وہ کپڑے ناپاک ہیں اور کوئی پاک کپڑا بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو بھائی ایسے ہی پڑھ لو. لیکن ان لوگوں کا دل نہیں مانتا، ہمارا تو مانتا ہے. کہتے ہیں جب جس اللہ نے قبول کرنی ہے وہ بتا رہے کہ ایسے کر لو گے تو ہو جائے گی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شریعت کے احکام میں آسانی ہے مگر لچک نہیں ہے.